او یارو تھوڑے دن اگر سکھ سے جینا چاہتے ہو تو ایک ہی علاج ہے، مالک کی رضا میں راضی رہو، نہ سمجھ آئے تو پھر کربلا والے امام حسین کی طرف دیکھنا، وہ نانا کے کندھوں پہ تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، وہ ماں کی گود میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، شیر خدا کی باہوں میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، حسن کے ساتھ سفر حج پہ تو بھی بڑے راضی تھے، اور جس دن رجب کے مہینے میں مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس دن بھی کہہ رہے تھے مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ معیار دیا ہے، جس دن شبیہ مصطفیٰ علی اکبر ان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے حسین اس دن بھی بڑے راضی تھے، اور جب اللہ اکبر کہہ کے زخم کھا کے جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تھے اور جوان بیٹے کو سہارا دے کر انہیں اٹھانا پڑے تھا، حسین اس دن بھی رب کی رضا پہ بڑے راضی تھے۔ اور جب چھوٹا سا بیٹا ان کی گود میں اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں تو امام علی مقام اس وقت بھی اپنے رب کی رضا پہ بڑے ہی راضی تھے، حد ہو گئی۔ جس گلے کو محبوب چومتے تھے اس وقت بھی حسین راضی تھے، اور جب اسی گلے پہ خنجر چل رہے تھے تو امام علی مقام نے یہ نہیں کہا کہ مالک میرا اتنا امتحان، آخر میرے مسئلے کب حل ہوں گے، میری مشکلات کب حل ہوں گی، آخر کس وقت، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ سارا کچھ سہ کے دونوں ہاتھ زمین پہ بچھا کے سجدہ شکر ادا کر کے کہا مالک جہاں تو رکھے حسین وہاں راضی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی کو نہیں دیکھتے، اپنا اقتدار پکا کرتے ہیں۔ تو پھر امام حسین نے ہمیں کیا سبق دیا؟ آج جتنا جلدی ہم بے چین ہو جاتے ہیں، جتنی جلدی بے قرار ہو جاتے ہیں، بے سکون ہو جاتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں، عجلت پسند ہیں، جلد باز ہیں، ہم ذرا سی تکلیف آتی ہے تو ہمارا پورا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، کوئی حوصلہ نہیں، کوئی نئی نسل کے اندر تو الا ماشاءاللہ بالکل نہیں۔ امام حسین نے ہمیں بتایا ہے صبر کیا ہوتا ہے، استقامت کیا ہوتی ہے، دکھوں کو قبول کرنا کس کو کہتے ہیں، آزمائشوں پر ٹھہرنا کس کو کہتے ہیں۔ اپنے اندر وہ خاص حوصلہ پیدا کریں، آزمائش آئے گی ہی آئے گی، وہ چھوڑے گی، بنانے والا رب کہتا ہے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ تو جب اس نے آزمانا ہے تو پھر آزمائش کی تیاری کر کے رکھیں، پھر ذرا سی بات پہ ہاتھ پیر پھولنے لگنا، جسم کا کانپنے لگنا، اور الجھی اور بکھری باتیں کرنا، اور دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا، اور اپنی زندگی کا سارا سکون اکارت کر دینا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ دکھ تو سارے آئیں گے، تکلیفیں تو آئیں گی، درویش کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، راضی